اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اخلاق خانوادے کہ جس کے مصنف علامہ ابراہیم امینی ہیں اور جس کا ترجمہ خانم اندلیب زہرا کامون پوری نے کیا ہے۔ خاندان کا اخلاق خوشگوار زندگی کے زرعی اصول میں حصے دوم، مردوں کے فرائض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان کا سرپرست۔ میاں بیوی خاندان کے دو بڑے رکن ہوتے ہیں، لیکن مرد کو اس سبب سے کہ اس کو قدرت کی جانب سے کچھ خصوصیات عطا کی گئی ہیں اور عقل و سمجھ کے لحاظ سے قوی تر بنایا گیا ہے، بڑا اور خاندان کا سرپرست سمجھا جاتا ہے۔ خداوند بزرگ و برتر نے بھی اس کو خاندان کا سرپرست اور ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مرد عورتوں کے سرپرست ہیں کیونکہ خدا نے بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں پر برتری عطا کی ہے۔ چونکہ مرد کا مرتبہ برتر ہے، لہٰذا فطری طور پر اس کے فرائض بھی سنگین تر اور دشوار تر ہوں گے۔ وہی اپنے عاقلانہ تدبر سے خاندان کا بہترین طریقے سے انتظام چلا سکتا ہے اور ان کی خوشبختی و سعادت کے اسباب مہیا کر سکتا ہے اور گھر کے ماحول کو بہشت بری کے مانند منظم و مرتب اور خوشگوار بنا سکتا ہے اور اپنی بیوی کو ایک فرشتے کا روپ عطا کر سکتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مرد خاندان کے سرپرست ہیں اور ہر سرپرست پر اپنے زیر کفالت افراد کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مرد جو کہ گھر کا مینیجر ہے، اس کو اس نقطے کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ عورت بھی مرد ہی کی مانند ایک انسان ہوتی ہے، خواہشات اور آرزوئیں رکھنے اور زندگی و آزادی کا حق رکھتی ہے۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ شادی کر کے کسی لڑکی کو اپنے گھر لانے کا مطلب لونڈی یا کنیز لانا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کی ساتھی اور اپنے لیے مونس و غمخوار لانا ہے۔ اس کی اندرونی خواہشات اور آرزوؤں اور تمناؤں پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد بیوی کے مالک مطلق ہیں اور ان کی حیثیت ایک حکمراں کی سی ہے۔ بیوی کے بھی شوہر پر کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس طرح بیوی پر اپنے شوہر کی نسبت فرائض ہیں، اسی طرح ان کے کچھ حقوق بھی ہیں اور مردوں کو ان پر برتری ہے۔ بیوی کی دیکھ بھال۔ اسلامی شریعت میں جس طرح شوہر کی دیکھ بھال کو ایک عورت کے لیے جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی طرح بیوی کی دیکھ بھال کو بھی ایک شادی شدہ مرد کا سب سے اہم اور گراں قدر عمل سمجھا گیا ہے اور اس میں خاندان کی سعادت مندی ہے۔ لیکن زنداری یا بیوی کی دیکھ بھال کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا راز ہے جس سے ہر شخص کو پوری طرح آگاہ و باخبر ہونا چاہیے تاکہ اپنی بیوی کو اپنی مرضی کے مطابق ایک آئیڈیل خاتون بلکہ فرشتہ رحمت کی صورت دے سکے۔ جو مرد واقعی ایک شوہر کے فرائض نبھانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے دل کو موہ لیں، اس کی دلی خواہشات سے آگاہی حاصل کریں اور اس کے مطابق زندگی کا پروگرام مرتب کریں۔ اپنے اچھے اخلاق و کردار و گفتار اور حسن سلوک کے ذریعے اس پر ایسا اچھا اثر ڈالیں کہ خود بخود اس کا دل اس کے بس میں آ جائے، اس کے دل میں زندگی اور گھر سے رغبت و انسیت پیدا ہو اور دل و جان سے امور خانہ داری کو انجام دے۔ زنداری یا بیوی کی دیکھ بھال کے الفاظ جامع اور مکمل مفہوم کے حامل ہیں کہ جس کی وضاحت کی ضرورت ہے اور آئندہ صفحات میں اس موضوع پر تفصیلی بحث کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی محبت نچھاور کیجیے۔ عورت محبت کا مرکز اور شفقت و مہربانی سے بھرپور ایک مخلوق ہے۔ اس کی وجود سے مہر و محبت کی بارش ہوتی ہے۔
اس کی زندگی عشق و محبت سے عبارت ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ دوسروں کی محبوب ہو، اور جو عورت جتنی زیادہ محبوب ہوتی ہے اتنی ہی تر و تازہ اور شاداب رہتی ہے۔ محبوبیت حاصل کرنے کے لیے وہ فداکاری کی حد تک کوشش کرتی ہے۔ اس نکتے کو جان لیجئے کہ اگر عورت کسی کے محبوب نہ ہو تو خود کو شکست خوردہ اور بے اثر سمجھ کر ہمیشہ پژمردہ اور افسردہ رہتی ہے۔ اس سبب سے قطعی طور پر اس بات کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ بیوی کی دیکھ بھال یا زنداری کا سب سے بڑا راز اس سے اپنی محبت اور پسندیدگی کا اظہار کرنا ہے۔ برادر محترم، آپ کی بیوی پہلے اپنے ماں باپ کی بے کرہ محبت سے پوری طرح بہرہ ور تھی، لیکن آپ سے رشتہ ازدواج قائم کرنے کے بعد اس نے سب سے ناتا توڑ کر آپ سے پیمان وفا باندھا ہے، اور اس امید کے ساتھ آپ کے گھر قدم رکھا ہے کہ تنہا آپ ان سب کی محبتوں کے برابر بلکہ ان سب سے زیادہ اس کو محبت و چاہت دیں گے۔ وہ اس بات کی توقع رکھتی ہے کہ آپ کا عشق و محبت اس کے ماں باپ سے زیادہ گہرا اور پائیدار ہوگا، چونکہ آپ کے عشق و محبت پر اعتماد کر کے اس نے اپنی تمام ہستی اور وجود کو آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ زنداری کا سب سے بڑا رمز اور شادی شدہ زندگی کی مشکلات کو حل کرنے کی بہترین کنجی بیوی سے اپنی محبت اور پسندیدگی کا اظہار کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے دل کو اس طرح سے مسخر کر لیں کہ وہ آپ کی مطیع رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخر عمر تک آپ کی وفادار رہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے اپنی بیوی سے محبت و چاہت کا اظہار کیجیے۔ اگر اسے معلوم ہو کہ آپ کو اس سے محبت نہیں ہے تو گھر اور زندگی سے بیزار ہو جائے گی، ہمیشہ پژمردہ اور اداس رہے گی۔ خانہ داری اور بچوں کے کاموں میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ آپ کے گھر کی حالت ہمیشہ ابتر رہے گی۔ اپنے دل میں سوچے گی کہ ایسے شوہر کے لیے کیوں جان گنواؤں جو مجھے عزیز نہیں رکھتا۔ اگر آپ کا گھر محبت و خلوص کی دولت سے خالی ہو گیا تو ایک سلگتے ہوئے جہنم میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس صورت میں خواہ آپ کے گھر میں آرام و آسائش کا کتنا ہی اعلیٰ ساز و سامان موجود ہو، لیکن چونکہ عشق و محبت کی مہک نہ ہوگی اس لیے بے رونق ہوگا۔ ممکن ہے آپ کی بیوی نفسیاتی بیماریوں اور اعصابی کمزوریوں میں مبتلا ہو جائے۔ ممکن ہے آپ کی جانب سے کمی کی تلافی کرنے کے لیے دوسروں کے دلوں پر نفوذ کرنے کی کوشش کرے۔ ممکن ہے شوہر اور گھر سے اس قدر بیزار ہو جائے کہ اس سرد اور بے ذوق زندگی پر علیحدگی کو ترجیح دے اور طلاق کا مطالبہ کر دے۔ ان تمام حادثات کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے، جو بیوی بچوں کی جانب سے بے اعتنائی برتتا ہے۔ یقین جانیے زیادہ تر طلاقیں انہی سرد مہریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ذیل کے اعداد و شمار پر توجہ کیجیے۔ شوہر کی بے اعتنائیوں اور بے مہریوں یا زیادہ کاموں میں مشغول رہنے کے نتیجے میں بیوی اور گھر کی طرف سے غفلت زیادہ تر علیحدگی کے اسباب رہے ہیں۔ 1969 میں 10,372 میاں بیوی ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے، جن میں سے 1,203 عورتوں نے علیحدگی کا سبب شوہر کی بے توجہی اور سرد مہری احساس حقارت اور زندگی سے اکتاہٹ و بیزاری بتایا۔ ایک عورت نے عدالت میں کہا کہ وہ اس بات پر تیار ہے کہ اپنا مہر معاف کرنے کے علاوہ مزید 10,000 روپے اپنے شوہر کو دے دے تاکہ وہ اس کو طلاق دے دے۔ ان کی شادی کو محض 4 مہینے ہوئے تھے۔ عورت نے کہا، چونکہ میرے شوہر کو زیادہ اپنے طوطوں سے پیار ہے اس لیے میں اب اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ خاندان میں مہر و محبت سب سے اہم اور گراں قدر چیز ہے۔ اسی سبب سے
خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس کو قدرت کے آثار اور بڑی نعمتوں میں شمار کیا ہے۔ فرماتا ہے، خدا کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے شریک حیات بنائے تاکہ ان کے ساتھ چین سے رہو اور تمہارے درمیان محبت و الفت پیدا کی۔ اس میں غور کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عورت مرد کے لیے پیدا کی گئی ہے اور اس کے تمام توجہ مردوں کی طرف مبذول رہتی ہیں، بس اپنی بیویوں کو دوست رکھو۔ ایک اور موقع پر آپ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی بیوی سے محبت کا زیادہ اظہار کرتا ہے وہ ہمارے دوستوں میں سے ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کا ایمان جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ پیغمبروں کی ایک سیرت یہ رہی ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے۔ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مرد اگر بیوی سے کہتا ہے کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں تو اس کی یہ بات اس کے دل سے کبھی محو نہیں ہوگی۔ محبت دل کی گہرائیوں سے ہونی چاہیے تاکہ دل پر اثر کرے، کیونکہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، لیکن صرف دلی محبت پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ساتھ ساتھ اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسی صورت میں اس کے نتیجے کی توقع کی جا سکتی ہے اور جواب میں دوسرے کے افعال و کردار اور زبان سے بھی محبت کے آثار نمایاں ہوں گے۔ اپنی بیوی سے کھلے الفاظ میں اپنی محبت و چاہت کا اظہار کیجیے۔ اس کی موجودگی اور عدم موجودگی میں بھی اس کی تعریف کیجیے۔ سفر پر جائیے تو اس کو خط لکھیے اور اپنے درد فراق کا ذکر کیجیے۔ کبھی کبھی اس کے لیے تحفہ خرید کر لائیے۔ اگر ٹیلی فون ہو تو آفس سے اس کی خیریت پوچھ لیا کیجیے۔ ایک چیز جسے خواتین کبھی فراموش نہیں کر سکتیں وہ یہی حقیقی عشق و محبت ہے۔ مثال کے طور پر ذیل کا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک خاتون نے وفور جذبات سے روتے ہوئے بتایا کہ میں نے موسم خزاں کی ایک شب ایک نوجوان سے شادی کی تھی۔ مدتوں ہماری زندگی بڑے آرام و سکون سے گزری۔ میں اپنے آپ کو روئے زمین پر خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی تھی۔ 6 سال تک ایک چھوٹے سے گھر میں جسے اس نے میرے لیے بنوایا تھا ہم نے باہم زندگی گزاری، یہاں تک کہ ایک دن میری خوش بختی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا جس روز مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ جب میں نے اپنے شوہر کو یہ خوشخبری سنائی تو اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ فرط محبت سے مجھے اپنی آغوش میں کھینچ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس کے بعد بازار گیا اور اس کے پاس جو کچھ جمع پونجی تھی اس سے میرے لیے ہیروں کا ایک نیکلس خرید کر لے آیا اور یہ کہتے ہوئے مجھے اپنے ہاتھوں سے پہنا دیا کہ یہ نیکلس میں دنیا کی بہترین خاتون کی نذر کرتا ہوں۔ لیکن افسوس کہ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ خدا حافظ، سلام علیکم اور التماس دعا۔